بار بار انسان کو تنبیہ کی ہے کہ میری بارگاہ میں جڑا ایسی میں رب تعالیٰ کو ڈبل کر کے اور بلکہ کئی گنا زیادہ کر کے عطا فرمائے. اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم کہ اللہ دگنا کر کے دینے والا ہے جب چاہے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بے مقام پر ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کہ وہ لوگ جڑے اپنے مالے کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا عذا جڑا کچھ اللہ کی بارگاہ میں دینے انہوں نے اپنا احسان نہیں جت لے تے بھائی کسی کا لہم اجرہم عند ربہم انہیں جڑا اجر ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کول ہے بلا خوف علیہم ولا هم يحزنون جڑے وہ اپنے اجر کو دیکھ سن بل اس دیتے ہوتے نہ ہی خوف کرے سن اور نہ ہی وہ غمگین ہو سن. تو اللہ نے جس طرح انسان کو رزق عطا کیتے تو وہ رزق تام محبوب ہے کہ جب وہ رزق اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیتا جائے. رب تعالیٰ نے فقراء کو فقیری دے کے آزمائے اور دولت مندوں کو دولت دے کے آزمائے. ہر ایک نے کتنے آزمائش ہے کہ فقیری جب تک صبر کر کے اللہ کی آزمائش جب تک پورا کر دے اور امیر اپنی امیری کا حق ادا کر کے اپنی آزمائش جب تک پورا کر دے. جب رب تعالیٰ نے وہ رزق عطا کیتے تو رزق کو آیا اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے یا نہیں کریں گا. اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا پہ تاں وہ اپنے امیری اور مال کا حق بھی ادا کریں گے اور بروز قیامت یہ مال ہی کی باعث سے نجات پہنچی. لیکن اگر وہ شخص اس مال کا حق ادا نہیں کرے گا کیا تو بروز قیامت یہ مال یہ سونا چاندی جڑا وہ دنیا کے اوپر اکٹھا کیا کرے گے یہ پگھار دے تے جسم کے اوپر اڑیلا رہی اور یہ مال یہ تو اژدہا بن کے سانپ بن کے انہیں گلے کا توق بن گئے سی. تو یہ مال محبوب بھی ہے اور مال مرغوب بھی ہے اور اللہ رب العالمین کی پکڑ کا باعث بھی ہے جب ایک صحیح رستے تو استعمال نہ کیتا ہو. رب تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرمایا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله کہ جڑے لوگ بخل کریں نا اس چیز دے وچ جڑی اللہ نے اپنے فضل دے نال انہیں کو عطا کی ہے فرمایا هو خیر لهم بل هو شر لهم وہ خیر وہ اس مال کو جڑے کو اللہ دی راہ میں خرچ نہیں کرے دے پائے تو کو آپ نے خیر نہ سمجھے کہ قرآن ہے قرآن کی یاد ہے خیر اللہ کو خیر نہ سمجھے جڑا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں دینا پیا وہ کہیں خیر نہیں ہو سکتا بل ہو شر اللہ بلکہ وہ مال شر ہے برا ہے. سیطبقون ما بخلوا به یوم القیامہ فرمایا یہ مال جڑا اللہ کے راستے میں خرچ نہیں دینا پیا ان قریب کے مالک دے گلے دا توق بن گئے سی. ایمان بروز قیامت ان کی گردن کے اندر ساتھ دیتا رہے سی بل بروز قیامت انہوں اپنے گناہ کا بوجھ مال کا بوجھ چاہتے میدان محشر کے اندر شخص آزاد دل سے مبتلا ہو. تو اللہ رب العالمین نے حضرت امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مال صرف 3 قسم ہیں. کتنا 3 قسم ہیں مال. ایک تے وہ ہے کہ جڑا انسان کھا گئے تے وہ فنا کر چھوڑے سی کھاون دے نال چیز فنا ہو رہی ہے. فرمایا ایک مال وہ ہے جڑا انسان نے کھا دے وہ ختم کر دیتے. دوجا ہے پاتے سی پا کے ختم کر دیتے سی کئی کام نہ لیا. تیسرا وہ ہے جڑا اللہ کی بارگاہ وچ خرچ کیتے سی. تو فرمایا مال انہیں 3 چیزیں دے وچ بند ہے جڑا تو استعمال کر سکتی باقی وہ تیرے ورثاء نے کیتے. اگر تو 1000 ایکڑ زمین جمع کر بنے بینک بیلنس اکٹھا کر بنے جائیداد اکٹھی کر بنے
چھوڑ کے تو چلا لے سے تیرے کی صرف وہ ہوئے جڑا ترائے تائیں استعمال کی تیری یا کھاتی وہ بھی تیرے کام ہے یا پاتی وہ بھی تیرے کام ہے یا اپنے ہاتھ دے نال اللہ دی راہ دے وچ دتی وہ بھی تیرے کام ہے کہ بروز قیامت نال ایک سے جڑا تے رب دی بارگاہ دے وچ اپنے ہاتھ دے نال دتا نبی کریم صفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غنا کا قبل فقر کا کہ اپنے غنیمت کے زمانے کو غنا کا اپنی دولت مندی کے زمانے کو فقیری کے پہلے غنیمت سمجھو کہ رب تعالی نے جب تو آپ کو غنا عطا کی تھے دولت مندی عطا کی تھی رزق عطا کی تھے بل رزق دے اوتے سانپ بن کے پہنا ہوئے رزق دے اوتے کالا ناگ بن کے پہنا ہوئے کیونکہ رزق جڑا رب تعالی نے تے کو عطا کیتے اے بندر نے کیتے عطا کیتے اور بندر دے نال ہمیشہ چیز بڑھتی ہے کیونکہ رب نے قرآن دے وچ جب فرما دیتے کہ جڑا میرے رستے دے اوتے لیندا پڑنا میں ان کو 7 کرے 70 کرے گھن کے 700 درجے تک زیادہ عطا کرے 70 کرے گھن کے 700 تک قرآن مجید برہان رشید دا 30 پارہ سورہ بقرہ دے اندر اللہ نے خود ارشاد فرمائے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ من 100 حبہ اللہ نے فرمایا کہ جب میرے راستے دے وچ خرچ کرے نے انہیں مثال اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے اور مثال کیا ہے فرمایا وہ مثال ایک دانے کی طرح ہے کہ بندہ ایک دانہ زمین دے وچ چلے دے امبتت 7 سنابل وہ ایک دانے دے بدلے ایک سٹے دے وچ کتنے دانے نکلتے ہیں نہیں توجہ نہیں کی ایک دانہ زمین دے وچ اگ دے اللہ قرآن دے وچ مثال بیان کیا فرمائے دے کہ ایک دانے دے بدلے ان کو 7 کرے گھن کے 700 تک دانہ عطا کیتا ہے ایک دانے دے بدلے 700 تک دانہ عطا کیتا ہے تو فرمایا جب رب اس کائنات کے اندر اس زمین کے اوپر ایک دانے پیچھو 7 کرے گھن کے 700 تک دانہ دے سکتے جب وہ رب اس دنیا کو اگلی دنیا کے اندر عالم ارواح کے اندر عالم قیامت کے اندر جب ایک نے کی تو اس دنیا میں اوپر کرے نہ پائی رب تعالی بروز قیامت تے کو بھی 7 کرے گھن کے 700 درجے تک نیکی عطا فرمائے سبحان اللہ تو اے ماہ مقدس چونکہ عظیم فضائل اور برکتیں کا حامل ہے اور فصل چونکہ تیار ہو کے ہر کوئی سامان شام کی سی تو اب اس فصل کے اندر بھی رب تعالی کا حق موجود ہے جب عشر کے نال تعبیر کی طرح ہے کہ جب تک بندہ عشر ادا نہ کرے زمین کا حق ادا نہ کرے انہیں کہتے حلال نہیں کہ وہ اپنے رزق کو اپنے کہتے استعمال کرے اور سارے علاقے کے اندر چونکہ مشقت زیادہ ہوگی ہے تو عشر جڑا ہے 20 مان جڑا علماء نے بیان کیتے کہ وہ زمین کا عشر ہے وہ دیونا ہر کسان نے کیتے ہر راضی والے نے کیتے فرض ہے نہ کسی گناہگار ہو سی اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر نہ دیوان والے کی جڑی جزا بیان فرمائی ہے وہی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے رستے دے وچ نہ دے سی رب دا دتا ہویا رزق رب دی بارگاہ دے وچ نہ دے سی تے ول بروز قیامت ہونی پکڑ نہیں کری ہو سی ایو مال جڑا جو رکیدا پے اودے کیتے گلے دا توق بنیا کھڑا ہو سی اودے اعمال دے کیتے باہر سے عذاب بنیا کھڑا ہو سی لیکن اگر اس دنیا دے اوپر اس نے ہر چیز دا حق ادا کر دیتا تے ول اللہ رب العالمین 7 کرے گھن کے 700 درجہ تک مداجر کو عطا فرمائے سی تو اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی صدقہ دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دنیا صدقہ کردی پئی ہے دنیا کو ہے رزق ملتا ہے تے حضور کے صدقے ملتا ہے رب قرآن نے فرمایا ہے ما قال اللہ لیعذبهم وانت فیہم اے محبوبہ اگر تو ہی نہ دے وچ نہ ہوے نا پر ہی نہ دے عذاب آ گیا اج اگر سانس بھی گھندے پے نا اج اگر اساں زندہ نہیں بیٹھے ہیں سارے کا سارا صدقہ ہی حضور سنے مال